الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول اللہ کریم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو آج اس قابل بنا دیا ہے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں آنے والے رمضان کی ہم تیاری بھی کر رہے ہیں، اور اس کی تیاری کا یہ ثبوت ہے کہ ہم سب یہاں پر مل کر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنت کے اس نمونے پر عمل کرتے ہوئے بہترین رویہ اختیار کر کے رمضان المبارک میں داخلہ عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو صرف رمضان المبارک نہیں کہا جاتا بلکہ شہر عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ شہر مبارکہ بھی کہلاتا ہے، شہر التوبہ کے بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو شہر مواسات بھی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس رمضان المبارک کی عظمت کا معلوم علم ہو جائے تو تم میں سے ہر شخص یہ خواہش کرے یا ہر شخص یہ خواہش کرتا کہ سارا سال ہی رمضان المبارک رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے شعبان کے مہینے میں ایک محفل جمع کی ہے اور رمضان المبارک کی تیاری کے لیے جو ہے وہ ہم جمع ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شعبان میں اپنے صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو رمضان کی فضیلت اور برکتوں کے بارے میں علم دیتے، آگاہی دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم پر ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، تمہارا ذوق اور شوق دیکھتے ہیں اور تم پر اپنے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اپنے رب کو بھلائی ہی دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف ہمیں ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے۔ کیا یہ اللہ کی رحمت کا نزول ہمیں نظر نہیں آتا کہ انسان کے لیے عبادت کرنا عام دنوں سے بہت آسان کر دیا جاتا ہے؟ اتنی ہمت آ جاتی ہے انسان کے اندر، اتنی تقویت آ جاتی ہے کہ ایک نیکی کرتے ہیں دوسری نیکی کرنے شروع ہو جاتے ہیں، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری کرنے لگ جاتے ہیں۔ مطلب ہر وقت صبح سے لے کے رات تک ہم ایک کے بعد دوسری کوئی نہ کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا نزول کا مظہر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یہ شہر الدعا بھی ہے، شہر التوبہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ہر سحری، ہر افطاری سے پہلے، سحری کے وقت میں، افطاری کے وقت میں، افطاری سے پہلے، چلتے پھرتے روزے دار کی کوئی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذوق اور شوق دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس مہینے میں، کس شوق سے، کس ذوق اور لگن سے ہم یہ مہینے میں اپنا رویہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ اچھا رویہ دکھائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں اپنے فرشتوں کے درمیان فخر کریں گے۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو بھلائی دکھانا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی ہی رات سارے کے سارے شیاطین، جنات، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا،
اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اور منادی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، جلدی کر، اور اے برائی کرنے والے رک جا۔ اللہ کی طرف سے یہ کام میرے اور آپ کے لیے خود بخود آسان کر دیا جاتا ہے کہ ہم جنت کے حصول کے کام کریں اور برائیوں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ کے فرشتوں کی منادی ہوتی ہے اور وہ روک دیے جاتے ہیں وہ لوگ جو گناہوں کی طرف قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تو دیکھا کہ واقعی میں ایسا تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ رمضان المبارک میں جو غلط کر رہے ہوتے ہیں وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں، ان کی وہ غلط برائیاں اور وہ دھوکے اور فراڈ اور وہ ساری چیزیں، بے حیائی کے معاملات اور وہ ٹی وی کے سیریلز اور وہ باقاعدہ مختلف چیزیں جو ہیں نا وہ زیادہ عروج پہ نظر آتی ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دھوکہ فراڈ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ چیزوں کی مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے، ملاوٹ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں، یہ اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین ہے ہی نہیں، کیونکہ حدیث میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اب وہ شیاطین نہیں کرتے یہ کام جو کہ وسوسے ڈال کے یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں، یہ شیاطین الانس ہیں، یہ انسانوں کے شیاطین ہیں جو خود اب اس روش پر آ گئے ہیں کہ وہ خود اب یہ کام کرتے ہیں، ان کو کسی بہکاوے اور کسی وسوسے کی اب ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین الانس بننے سے محفوظ فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ رویہ ہو کہ ہم شیاطین الانس بنتے چلے جا رہے ہوں اور اس کی برکتوں اور سعادتوں سے ہم محروم ہی رہ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک طرف ہر روز افطاری کے وقت جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ شیاطین کو قید بھی کر رہے ہیں۔ کتنی رحمت ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور پھر تیسرا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کر رہے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کو رمضان المبارک میں اپنے ہاتھوں سے مزین کرتے ہیں، زیادہ خوبصورت سجاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزین کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میری جنت، میرے بندے نیکیاں کر کے مجھے راضی کرنے کے کام کر کے اے میری جنت تیرے پاس آئیں گے تو انہیں قبول کر لینا۔ کون سفارش کر رہا ہے جنت سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے جنت کو مزید خوبصورت بنا رہے ہیں، وہ جنت جس کے لیے آتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل نے اس کے بارے میں کچھ محسوس کیا، یعنی گمان ہی نہیں کر سکتے کہ جہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہترین ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس خوبصورت جنت کو اللہ میرے اور آپ کے لیے مزید مزین کر کے ہمارے لیے سفارش بھی کرتے ہیں کہ ان کو قبول کر لینا۔ اللہ رب کی اس سفارش کو میرے اور آپ کے حق میں قبول فرما دے۔ تو اللہ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے تو میرا اور آپ کا ذوق اور شوق اور لگن دیکھنی ہے۔ مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے اس مہینے کے اندر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی بہترین روشن نشانیاں ہیں اور حق باطل کو پرکھنے کی کسوٹی اور پیمانہ ہے یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو عطا کر دیا۔ تو اللہ نے یہ فرقان، یہ کسوٹی، یہ ہدایت کا پیمانہ جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، تو کرنا کیا ہے اب مجھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اب تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کو کیا چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن جہاں اتارا وہاں حکم دے دیا کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں مجھے اور آپ کو فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جو تمہارا رب ہے اس کی جانب سے ایک نصیحت آ چکی ہے، یہ وہ نصیحت بھری کتاب جو تمہارے دلوں کی امراض کی شفا ہے، یہ ہدم و رحمت للمؤمنین بھی ہے۔
یہ ایک ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اللہ اور اس کے رحمت کے فضل سے تم کیا کرو، فبذالک فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ تم اس نعمت کی قدردانی کرو اور خوشی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ وہ بہترین چیز ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن جو فرقان ہے، جو ہدایت ہے، جو شفاء لما فی الصدور ہے، یہ موعظہ ہے، یہ ہدن ہے، یہ رحمت ہے، اس کی خوشی کو منانا ہے۔ اللہ نے کہا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ اس نعمت کی خوشی منائیں۔ تو میں نے اور آپ نے اس رمضان المبارک میں جہاں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، وہاں اس قرآن سے جڑنا بھی ہے، جوڑنا بھی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا، تعلیم دینے کا اور تعلیم سیکھنے کا، اور اس سے سبق سیکھنے کا اور آگے پہنچانے کا مہینہ ہے۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو اس کے بعد جب ہم ان احکامات پر عمل کرنے کے بعد اللہ کے رنگ کو، صبغت اللہ کو اپنے آپ پر چڑھانے کا مہینہ ہے۔ تو اب مجھے اور آپ کو اس مہینے سے ملے گا کیا؟ ڈیپینڈ کرے گا کہ میرا اور آپ کا اس مہینے میں تعلق بالقرآن کیسا ہے۔ جہاں ہم نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو تم پر رمضان کے روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تم انوکھی امت نہیں ہو کہ رمضان کے مہینے تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی اسی طرح فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گویا تقوی آئے گا کیسے؟ اس رمضان المبارک میں اللہ نے مجھے اور آپ کو تو بیسیکلی تقوی سکھانا تھا۔ یہ تقوی ٹریننگ پروگرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مجھے اور آپ کو دے دیا۔ تو یہ تقوی آئے گا کہاں سے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی معرفت، اللہ کا خوف، ایسی محبت ہو جائے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی محبت کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے۔ تو ایسی اللہ کی معرفت، ایسی محبت ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ہم اتنا خوف زدہ ہوں، اتنا ڈریں۔ ہم اپنے شوہروں سے محبت کرتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں نا ان سے۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں اپنے شوہروں سے محبت کر کے؟ کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم اپنے پیرنٹس سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیوں ڈرتے ہیں ان سے؟ کہ میرے پیرنٹس ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جائے کہ اس کی محبت کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض نہ کرنے والے، اور اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے پھر ہم گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو اللہ نے یہ قرآن میرے لیے تقوی کو بڑھانے کا ایک سبب دیا ہے، طریقہ دیا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں شروع میں ہی ہمیں فرما دیتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک دلوں سے نکالو گے تو ہدی للمتقین، یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت بنے گی۔ تقوی اسی سے بڑھتا ہے، اور تقوی آتا ہے جتنی معرفت، جتنی پہچان ہوتی ہے اتنا تقوی بڑھتا ہے۔ آپ جتنا اپنے شوہر سے قریب ہوں گے، آپ جتنا اس کو جانیں گے، آپ کو اس کا پتہ چلے گا وہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، آپ اتنا ہی زیادہ آپ کا تقوی اس کی شوہر کی طرف بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ سے تقوی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو قرآن میں جب ہم پڑھتے جاتے ہیں تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہمیں ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جتنا زیادہ قرآن سے جڑتے ہیں اتنا تقوی بڑھتا ہے، اور اتنا معاملہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو رمضان میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ رمضان میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا حال اور ہمارا رویہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کیا ہے
خوشخبری دی ہے نا ہم کو کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پرانے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے من قام فی لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جب سارے گناہوں کی بخشش اللہ نے بتا دی، ہوگی ہی ہوگی، کرنا کیا ہے؟ ایمان اور احتساب، ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے مجھے اور آپ کو اپنا رویہ کر کے دکھانا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اپنا جائزہ لینا ہے نا کہ ایمان کی حالت میں اور آپ ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ایمان کی حالت میں اپنے روزے رکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ صرف بھوک اور پیاسی کاٹے چلے جا رہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا۔ کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اپنا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے آج کہ کیا ہم ایمان کی حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے تھے، تعلمنا الایمان و تعلمنا القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہلے ایمان سکھاتے تھے اور پھر ہمیں قرآن سکھاتے تھے۔ تو ایمان جانچنا بڑا ضروری ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان لانے والے بھی کیا ایمان لائیں گے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایمان لانے والوں کو کیسے ایمان لانا پڑے گا؟ دیکھیں ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرو اور پھر دل سے اس کا یقین ہونا چاہیے، تصدیق کرو۔ قولی ایمان کے بعد تمہیں یقینی ایمان بھی ہونا چاہیے، اور جب تمہارا دل واقعی اس چیز کو مانے گا تو پھر تمہارے عمل سے خود بخود ثابت ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یہ کہو کہ ہم تو اسلام لے کر آئے ہیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو گویا ایمان کو دلوں میں داخل کرنا ہے، اور کیسے داخل کرنا ہے؟ آگے ہی اللہ نے فرمایا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اطاعت کہتے ہیں قدموں میں قدم رکھ کے چلنے کو، جو کہا اس کی بات کو مان کے چلنا ہے، جیسے کہا اسی طرح کرنا، اللہ اور اس کی رسول کی عمل سے اطاعت کر کے ثابت کرنا ہے۔ سمجھ آئی؟ قولی ایمان کے بعد عمل سے ثابت کرنا ہے۔ تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے کسی عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو سمجھ میں آیا؟ ایمان کو بنانا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس میں سے خرچ کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، مطلب جانشین بنایا ہے۔ وہ چیزیں، وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، مال دیا ہے، علم دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، کوئی اولاد ہے، کوئی چیزیں جس کا اللہ نے تمہیں جانشین دیا، کوئی ہنر دیا ہے، کوئی فن دیا ہے تمہیں، اللہ نے جو تمہیں جس کا جانشین بنایا ہے، اس کو کیا کرو؟ انفقو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کوئی ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں اللہ کی نعمتوں کو لگانا لازمی ہے اگر ہم اپنے ایمان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، بس تم میں سے اب جو ایمان لائیں گے،
وَأَنفِقُوا اور اس طرح سے خرچ کریں گے، لَهُمْ أَجْرٌ کبیر ان کے لیے پھر بڑا ہی اجر ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آمینوں کا معاملہ کرنا ہے، قولی ایمان، یہ بات سمجھ لینی ہے۔ کیا ہم اس بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا، کہ میں دل کی پوری خوشنودی سے اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے۔ کہیں میں یہ تو نہیں کہتی کہ کنفیوژن کا شکار تو نہیں ہوں کسی بھی بارے میں، اللہ کو رب واحد مانتی ہوں کہ نہیں مانتی، اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ بالاسلام دینن، کیا میں اس پر راضی ہوں کہ اسلام ہمارا دین ہے؟ کہ میں یہ تو نہیں کہتی کہ کرسچینٹی زیادہ اچھا مذہب ہے، جوڈائزم میں یہ زیادہ اچھی چیزیں ہیں، بدھسٹ یہ زیادہ اچھا کرتے ہیں، جو چائنیز ہیں وہ یہ زیادہ چیزیں اچھی کرتے ہیں، ہم سے تو اچھے ایتھیسٹ ہی ہیں، کم سے کم یہ تو نہیں ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے، اپنے آپ کو دل سے اس بات کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور کیا میں رسول النبیہ کو مانتی ہوں کہ میرے ربی میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو آخری نبی اور رسول مانتی ہوں، تو بس انشاءاللہ قولی ایمان تو میرا مکمل ہے۔ تو اگر حضرت ابن عباس اور حضرت ابو امامہ باہلی سے آتا ہے کہ قیامت کے دن جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں صرف وہی لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ کفار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب حشر کے میدان میں صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو الہ واحد تسلیم کرتے تھے۔ ان میں وہ بھی ہوں، کرسچنز بھی ہوں گے، یہود بھی ہوں گے، ہر وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو مانتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ مومن بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، سب متقین بھی ہیں، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن کیا ہوگا؟ ایک دم سے اندھیرا چھا جائے گا، ٹوٹل ڈارکنیس ہو جائے گی، کہیں سے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ کفار کو جہنم رسید کر دیا گیا ہے۔ حشر کے میدان میں امیجن کریں کون کون ہے، اور ٹوٹل ڈارکنیس ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ پھر انہیں نور دیا جائے گا، لوگوں کو نور دیا جائے گا، اور وہ اس کی روشنی میں چلیں گے، اور ہر شخص اس نور کی روشنی میں چلے گا۔ جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، جن کو وہ چاہیں گے پکڑ لیں گے، پھر یکایک منافقوں کا نور پوری طرح سے بجھ جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہ نور کہاں سے آ رہا تھا؟ انسان کے اعمال کا نور ہے۔ یہ جو انفقو کیا تھا نا، یہ اس کا نور ہے۔ جتنا ایمان اتنا نور، جس طرح کا ایمان اس طرح کا عمل، اور اسی طرح کا نور ہوگا۔ اب میرے پاس اگر نور بصارت ہے، میں دیکھ سکتی ہوں، اور میری بہن وہ نہیں دیکھ سکتی، وہ نابینا ہے، تو اگر وہ مجھ سے بار بار کہے کہ پلیز مجھے اپنی تھوڑی سی بینائی دے دو، تو کیا میں اس کو دے سکتی ہوں اپنی بینائی؟ میں چاہ کر بھی نہیں دے سکتی نا، اور وہ چاہ کر بھی نہیں لے سکتی۔ اسی طرح سے منافق اس دن مانگیں گے، مومنوں سے ان کا نور مانگیں گے، اور ان کو کہیں گے انظرنا، ہماری طرف دیکھو اور ہمیں بھی اپنا کچھ نور دے دو۔ تو مومن کہیں گے کہ جاؤ یہ نور وہیں سے لے کے آؤ جہاں سے لانا چاہیے تھا۔ کہاں سے لانا چاہیے تھا؟ دنیا سے۔ مومنوں کے پاس یہ نور دنیا سے آیا تھا، اور یہ دنیا سے نور لے کر آؤ، یہاں سے تو یہ نور نہیں ملتا۔ تو مومن اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جس کی دوسری جانب رحمت ہوگی اور ایک جانب عذاب ہوگا۔ منافق دھوکے میں پڑا رہے گا اور سمجھے گا کہ شاید میں بھی ایمان والوں کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں۔ اس طرح اللہ مومن اور منافق کے درمیان فرق پیدا کر دے گا۔ منافق کا نور کتنا ہوگا؟ آدھا تیتر تھا، آدھا بٹیر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ڈاواں ڈول تھا، تو لہٰذا اس کا نور بھی اس دن ٹمٹما رہا ہوگا۔ اس دن بھی اس کا نور امپیر کے انگوٹھے میں ٹمٹما رہا ہوگا، اور جیسے ہی اس کا نور بجھے گا، جہنم سے آنکڑے نکلیں گے، اس کو گرپ کر کے اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کا نور، منافق کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟
سب سے نچلا درجہ. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت. اب یہ جو منافق ہیں آج کے دور میں ہمارے آس پاس، اور خود ہمارا حال بھی اسی طرح ہے، ہمارے بچے اسپیشلی وہ بچے جو او لیولز اے لیولز میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ جس طرح کے ماحول میں وہ براٹ اپ ہو رہے ہیں اور ان کو جو کلچر اور وہاں پہ ان کو کمپنی مل رہی ہے، اس کی وجہ سے بیشتر ہماری نسل جو ہے وہ نفاق کا شکار ہے. نہ پیرنٹس کو پتہ ہے، نہ وہ بچوں کے سوالات کے خود جواب جانتے ہیں اور نہ ان کے سوالات کے جواب دیتے ہیں، لہٰذا بچے بھی کیا ہوتے جا رہے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ہمارے آس پاس ادھر ادھر ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر منافقین باجماعت نماز بھی پڑھتے تھے، باجماعت نماز بھی پڑھتے تھے اور حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، جنگوں پر بھی جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. تو اس دن بھی قیامت کے دن پولیس صراط پر کیا ہوگا، منافق کہیں گے، مومنوں کو پکار کر کہیں گے کہ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ کیا میں تمہاری دوست نہیں تھی؟ کیا میں تمہاری رشتہ دار نہیں تھی؟ دیکھو ہم لوگ ایک ساتھ جایا کرتے تھے، ہم گھومنے بھی گئے تھے، ہم شاپنگ بھی کرتے تھے، ہم کمیٹی میں بھی ملتے تھے، ہم ساتھ نہیں کرتے تھے؟ ہم الم نکم معکم، میں تمہارے ساتھ نہیں تھی؟ آس پاس سب لوگ منافقوں اور مومنوں کے آس پاس ہوتے ہیں. تو مومن کہیں گے بلا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں بھائی، تم ہمارے ساتھ تھے. قرآن کی آیت ہے وَلَٰكِن فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال دیا. کیا ہوا؟ تم بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، ایسے ماحول میں گئے، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بنا لی کہ تم اچھے بھلے تھے لیکن فتنے میں پڑ گئے، بھٹک گئے. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار میں پڑے رہے، تم اسی امید پہ پڑے رہے کہ پتہ نہیں بڑے ہوں گے تو کر لیں گے، بوڑھے ہو کے حج بھی کر لیں گے، عمرے بھی کر لیں گے اور بخشوا لیں گے اور سب کچھ کر توبہ وبہ کر کے تم ساری چیزیں ڈیلے کرتے رہے اور تم انتظار میں پڑے رہے. وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑ گئے تھے، شک میں پڑ گئے تھے کہ پتہ نہیں آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں حساب کتاب ہونا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں قبر کا عذاب ہے بھی کہ نہیں. یہ منافق کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہیں تمہاری خواہشات نے، امنگوں نے، امیدوں نے، غرتکم، تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا کہ بس دنیا کما لیں، دنیا سجا لیں، دنیا حاصل کر لیں، اپنا عہدہ، ترقی، اقتدار مل جائے، میرے بچے آگے نکل جائیں، میرے بچے فلاں جگہ چلے جائیں، میں ایسے شادی کر لوں، میں اتنے گھر بنا لوں، اتنے فارم ہاؤس، اتنا بینک بیلنس. تم تو انہی غرتکم الامانی، تم تو انہی امنگوں میں دھوکے میں ڈلے رہے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، موت کا وقت آ گیا اور حشر کا میدان ہو گیا برپا. وغرکم باللہ الغرور، اور اس دھوکے باز شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. شیطان ایسے ہی کہتا رہتا نا، او اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، جہاں سب کا حساب ہونا ہے تمہارا بھی ہو جائے گا، جہاں سب، اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ سزا دینے والا نہیں ہے. کیا کبھی ماں بھی کسی اپنے بچے کو آگ میں ڈالتی ہے؟ تو پھر اللہ کیسے ڈال سکتے؟ اس قسم کی باتیں کر کر کے تم جو ہے نا وہ اللہ کی سزا سے بچ جاؤ گے. کچھ نہیں ہوتا، تمہیں اللہ کچھ نہیں کہے گا. تم امتی ہو، امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، امتی امتی کہتے، تم بھی بخشے جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے. یہ ہے شیطان کے دھوکے جس میں وہ انسان کو پھنسا دیتا ہے. یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل بھی ہے، ظالم نہیں ہے. وہ عدل کے لیے، عدل کو برپا کرنے کے لیے اس نے اس یوم العدل، یوم الفیصل کو برپا کرنا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ہر انسان اپنے آپ کے عمل کا جو ہے نا وہ بدلہ دیکھے گا وہاں پہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تھوڑا چھوٹے سے چھوٹا خیر بھی اللہ اس کو اس دن دکھا دے گا اور چھوٹے سے چھوٹا شر بھی اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے لے کر آ جائے گا کہ اس کا اب تجھے بدلہ ملے گا. لیکن منافق کا حال کیا ہوتا ہے؟ منافق کا حال یہ ہوتا ہے، میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اپنا اپنا محاسبہ کرتے جائیں. کہیں میں تو ان میں شامل نہیں ہوں. Where do I stand؟ میرا کیا رویہ ہے؟ سورہ حج میں اللہ نے منافق کا رویہ بتا دیا ہے. ایمان کو جانچ رہے نا ہم. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کوئی ایسا ہے، أَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، وہ کنارے پر رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے.
وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا، جب اس کو کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نعمتیں، کوئی کامیابی، کوئی اولاد، کوئی مال ملتا ہے، اطمأنَّ بِهِ، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. دنیا کی چیزیں ملتی ہیں تو اطمینان، ہاں میں تو ہوں اس قابل، میں تو ہوں اتنی اچھی، میں تو ہوں اتنی نیک، مجھے نہیں ملنی تھی، اور وہ خوش باش رہتا ہے. اطمئنَّ بِهِ. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور جب اس کو کوئی آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے، فتنے میں ڈالا جاتا ہے، انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنی الٹا اپنی اڑیوں پہ پھر جاتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح بدترین خسارہ. تکلیف آتی ہے تو اپنی ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے الٹا. ادھر کوئی آزمائش آئی، کوئی بیماری آئی تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، قرآن کلاسز میں حاضری چھوٹ جاتی ہے، دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ. تکلیفیں آتی ہیں تو ہم نے اتنی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتا، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ اللہ نے ہماری کوئی دعا کبھی قبول بھی کی ہے. میں نے اب کوئی دعا نہیں کرنی. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے ساتھ یہ ہونا تھا، میں اتنی دعائیں مانگی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مجھ سے لے لیا. پتہ نہیں اللہ سنتا بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. مجھے اب میں نے اپنی، یہ کیا ہے؟ انقلب علی وجہہ، کافرانہ باتیں زبانوں سے نکالنا شروع ہو جاتا ہے. ادھر کوئی فتنہ، یہ تو آزمائش تھی نا، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جو اللہ نے آزمانا تھا. یاد رکھیے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا احسب الناس، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا، یقولوا آمنا، کہ وہ کہے گا کہ میں ایمان لایا، فہم لا یفتنون، اور اس کو آزمایا نہیں جائے گا. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں ایمان لایا اور اس کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ یقیناً آزمایا ہے ہم نے ان لوگوں کو جو اس سے پہلے آئے تھے. کیوں آزماتا ہے اللہ؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون لوگوں میں سے سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ کون جھوٹا ہے، کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. آزمائشیں اللہ کی طرف سے ایمان لانے کے بعد آنی ہی آنی ہے. تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں تقوی بڑھانے کے لیے جو تقوی ٹریننگ پروگرام میں ڈال رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا کہ من صوم رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے جو رمضان کے روزے رکھے گا اسی کے سارے گناہ بخشے جائیں گے. تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں گے تاکہ ہمارے گناہ بخشے جائیں، تو پھر اللہ آزمائے گا نہیں؟ قربانیاں تو دینی پڑیں گی. رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے نا، شہر الصبر بھی کہلاتا ہے. ہمیں اس میں صبر کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ اپنے ایمان کو ثابت کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر قیامت میں پردہ ڈالے گا. رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں غصہ بھی بڑا آتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اپنے غصے پر جو قابو پا لے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا. 4 چیزوں کا اجر اب اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا. 4 چیزوں کا یاد رکھیے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے. ایک تو حدیث میں آتا ہے نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب پورا پورا بدلہ دے گا. جتنا صبر زیادہ اتنا ہی اللہ کی طرف سے اجر زیادہ. اللہ فرماتے ہیں فمن عفی واصلح، فمن عفا واصلح، کہ جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی، فاجرہ الی اللہ، تو اللہ کی طرف اس کا اجر مقرر ہو گیا. تو گویا اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو معاف کر دیجیے، کوئی لڑائی ہوئی بھی ہے تو صلح کر لیجیے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی تانے تشنے آپ کو دیتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ایسے کرتا ہے، تو صبر سے اگر آپ برداشت کریں گے تانے تشنوں کو، تو انا
لکل اجر غیر ممنون کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ تیرے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے. سبحان اللہ. تو رمضان اور روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے؟ ان تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے. غصہ آ رہا ہے کسی کے اوپر، کوئی کام کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، صبر سے اس کو برداشت کریں. پھر اپنے عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو کون لوگ سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں. تو رمضان مبارک میں، روزے کی حالت میں اگر ہم لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند بنیں گے تو اللہ کو کتنے پیارے اور محبوب ہو جائیں گے. لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور فائدہ مند بننا کوئی آسان نہیں ہوتا. آپ نے سوچ کے رکھا ہوا ہے میں نے دورہ قرآن اس مرتبہ پورا کرنا ہے، سم ہاؤ کوئی پرابلم ایسی آ جاتی ہے، کوئی گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی دوست یا پڑوسی کوئی بیمار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ وہ کلاس مس کر جاتی ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ غصے ہونا ہے، منہ میں بڑبڑاتے رہنا ہے کیا میری کلاس چلے گی فلاں وجہ سے. خاموشی سے، صبر سے اس چیز کو برداشت کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کو اللہ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ انگیج کیا ہے تو آپ نے دوسرے کے لیے مفید بننا ہے. آپ کے اگر نہ ہوتی تو آپ کون آپ کے جو نیبر ہے اس کو ہاسپٹل لے کر جاتا یا اس کی تیمارداری کرتا؟ اگر کوئی گھر میں آپ کے کوئی بیمار ہو گیا ہے، اللہ نے شکر کرے آپ کو چنا ہے اس خدمت کے لیے، بندے کے لیے مفید بنے ہیں آپ. تو شکر کریں کہ اللہ کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی ہے اس کام کے لیے. خوشی سے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دیں، ہیپیلی ایکسیپٹ کر کے. اب میں ہی رہ گئی ہوں اتنے لوگوں کی سحری بنانے کے لیے، کیا ساری دنیا تو سو رہی ہوتی ہے، مجھے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے سب کی تیاری کرنی ہوتی ہے. شکر کریں اللہ نے آپ کو اس خدمت کا موقع دیا. حدیث بتاتی ہے کہ جو روزے دار کے لیے اہتمام کرتا ہے یا روزے دار کی سحری یا افطاری کا اہتمام کرتا ہے اس کو روزے دار کے روزے کے برابر اس کو بھی اجر مل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی تو نظر انتخاب آپ پر ہے، آپ اس کے لیے شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ کو اس نیکی کو بھی سمیٹنے کا موقع دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی بیوہ، کسی یتیم اور مسکین کی مدد کے لیے نکلوں، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ مسجد نبوی میں 1 ماہ مسلسل اعتکاف کروں. ایک جگہ 2 ماہ کا بھی آتا ہے. اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی مسکین محتاج بیوہ کی مدد کے لیے نکلیں. اعتکاف سے زیادہ. تو اللہ کو تو وہ چیزیں پسند. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بس اب ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، میں نے نہ روزے رکھنے نہ قیام کرنا ہے، نہ میں نے اب دورے قرآن سے بھی فرصت ہو گئی اور بس اب میں جاؤں گی اور بس خدمت خلق ہی کرتی رہوں گی. یقین مانیے خدمت خلق سے اللہ ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے، لیکن خدمت خلق سے لوگ اللہ کو پا لیتے ہیں. تو اللہ کو پانے کا یہ طریقہ بڑا خوبصورت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، حدیث تو یہی بتا رہی ہے نا، من صام رمضان من قام رمضان. گویا صام بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، قام بھی یعنی قیام بھی کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ہم خدمت خلق میں چلے گئے تو سر روزے بھی گئے اور جی ٹھیک ہے مجھے تو وہاں جاؤں گی، وہاں باتیں شاتیں بھی ہو جاتی ہیں، ٹائم بھی گزر جاتا ہے. نہیں، سب کچھ کرنی ہے. ہر چیز کی اپنی ویلیو ہے، اپنی جگہ ہے. ایک اور کام یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے نوکر کے کام کو رمضان میں ہلکا کر دیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اپنے جو امپلائیز ہیں ان کے ٹائمنگز کو جو ہے وہ کم کر دیں، ان کے کاموں کا جو بار ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے اس کو کم کر دیا جائے. تو جب یہ معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ بھی ایمان کا ایک بہترین ثبوت ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مفید بن رہے ہیں. یاد رکھیے گا زندگی میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. ہم سمجھتے ہیں مال سب سے زیادہ قیمتی ہے. میں آپ کو ابھی گنوا دیتی ہوں. مال ہم سمجھتے ہیں نا بہت قیمتی چیز ہے، لیکن جب مال کی حفاظت کرتے کرتے انسان مر بھی جاتا ہے، اپنی جان سے بھی جاتا ہے، تو گویا کیا امپورٹنٹ ہو گیا؟
جان بھی نہیں، جان بھی عزیز نہیں ہے اس کو، تو گویا مال بھی نہیں اور جان بھی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پھر انسان کی عزت اگر کہیں پہ داؤ پہ لگ رہی ہو تو انسان اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جان پہ بھی کھیل جاتا ہے نا، کہ میری عزت نہ جائے، میں اپنی جان بچا لوں، تو گویا عزت کی بھی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن جہاں ایمان اور عزت کا معاملہ آ جائے تو انسان کس کو بچاتا ہے؟ عزت جاتی ہے تو جائے، ایمان نہیں بیچوں گی۔ صحابہ کرام نے ایمان نہیں بیچا، زندہ جسم کے مسلے کیے گئے ان کے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں بیچا۔ تو گویا ثابت ہوا کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اسی ایمان کو بنانا ہے، اسی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اسی ایمان کو بڑھانا ہے، اور اسی ایمان کو بڑھا کے ہم نے تقویٰ کے لیول کو اوپر لے کر جانا ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، اور وہ سارے اعمال کرنے ہیں جو نیک بننے کے لیے ضروری ہے، کہ ایماناً و احتساباً، احتساب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا تھا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی تو یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے ایک طرف کر لیے کہ مشرق کی طرف ایک رخ کر کے اپنی نیکیاں کرتے جاؤ، یا مغرب کی طرف رخ کر کے بس نیکیاں ایک ہی ڈائریکشن میں کرتے چلے جا رہے ہو، کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہاں بس اب روزے شروع ہو گئے ہیں، بس اب مجھے کوئی نہ اٹھائے، میں نے اتنی دیر اٹھ کے جاگ یہ کر لیا، اب میں لمبی تان کر سوں گی، اور اب میں فلاں ٹائم پہ اتنے بجے بس اٹھوں گی، مجھے کوئی نہ اٹھائے۔ ویسے روزوں میں نیند بڑی اچھی آتی ہے نا، دل کرتا ہے بس سوئی رہے، کچھ نہیں اور کریں۔ دور ہے قرآن میں بڑی نیند، وہ تو پھولوں کے بستر پہ تو پھر سب کو ہی نیند آتی ہے، کانٹوں کے بستر پہ تو کسی کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو یہ تو وہ محفل ہوتی ہے جس کو فرشتوں نے ڈھانپ کر رکھا ہوتا ہے، سکینہ نازل ہو رہا ہوتا ہے، تو نیند تو آٹومیٹکلی آنی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں اپنی پریزنس ضرور لکھوائیں، کہ اٹینڈنس مارک کروائیں کہ میں گئی تھی۔ سو جاتے کوئی بات نہیں، لیکن اب یہ کہہ دینا کہ بس اب میں نے سونا ہے، مجھے کوئی نہ ڈسٹرب کرے، میں نے کچھ نہیں کرنا رمضان المبارک میں، بس اب میں نے لمبی تان کے سونا ہے، نو۔ یا کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی اب میں فل ڈائٹنگ کروں گی، اور میں نے جو ہے نا وہ 7 to 8 kgs پورے مہینے میں لوز کرنا ہے، تو جو نیت کر کے کریں گے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، تو یہ ثواب کی نیت تو نہیں تھی۔ شاید آپ کا 3-4 کلو کم ہو جائے، اور عمومی طور پر کوئی نہیں ہوتا کم، بڑھ ہی جاتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک رخ پر بس کہ اب میں نے روزہ رکھ لیا، بس اب میں نے اور کچھ نہیں کرنا، یا اب میں ڈائٹنگ کروں گی، اب میں نے اور کسی چیز کو نہیں دیکھنا، نو۔ اللہ نے فرمایا کیا ہے نیکی، کیا ہے، یہ نہیں کہ بس یونی ڈائریکشنل ہو کے اپنا بس ایک کام کرتے چلے جاؤ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور سراپا نیک تو وہ شخص ہے، میں اور آپ سراپا نیک بننا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا سراپا نیک وہ ہوگا من آمنا باللہ والیوم الآخری والکتابی والملائکتی والکتابی والنبیین، کہ وہ نیک ہے جو ایمان لے کر آئے ان 5 چیزوں پر، اللہ پر، آخرت کے دن پر، پھر فرشتوں پر، پھر کتابوں پر، اور پھر نبیوں پر ایمان، قولی ایمان الحمدللہ ہم سب لے کر آتے۔ اب عمل سے کیا کرنا ہے؟ ابھی پیچھے پڑا تھا نا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، خرچ کرو، تو یہاں پر بھی نیک بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں اپنا مال دو۔ ایمان لانے کے بعد نیک بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مال خرچ کرو بھائی اللہ کی راہ میں۔ کس کو مال دینا ہے؟ وہ مال جو تمہیں بڑا عزیز ہے نا، وہ مال دو ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، ان 6 جگہوں پر اپنا مال خرچ کرو۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا یہ صدقے ہیں، ان کو زکوٰۃ دیا کرو، یہ نہیں کہا، یہ مال صدقات ہیں۔ نیک بننا چاہتے ہیں تو صدقات نکالیں۔ یہاں پر ہم کہتے ہیں بس زکوٰۃ دے دیا، بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بس ٹھیک ہے زکوٰۃ دے دیں گے، نہیں۔ اللہ نے کہا وہ مال جو تمہیں محبوب ہے نا، صدقوں کی صورت میں ان کے پاس، ان کو دو اللہ کی محبت میں، اور ان لوگوں کو دو، ان جگہوں پر دو۔
اور پھر کیا کرو؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب نمازوں کو قائم کرو. پہلے نیک بننے کے لیے صدقے دینے ہیں. آپ یقین مانیے، میں ہاسپٹل میں ہوتی ہوں، لوگ آتے ہیں دینے کے لیے، اپنے فنڈز دینے کے لیے آتے ہیں، تو میجورٹی 90% لوگ جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے کے جاتے ہیں، صدقات نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے آپ صدقات؟ آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو آپ نے صدقات دینے ہیں. آپ صدقے دیں بڑھ بڑھ کے. زکوٰۃ تو اللہ کا حق ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے آپ نے. نیک بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا دینا ہے؟ صدقہ دیں اللہ کی راہ میں. ہاں، لیکن آپ اللہ کی راہ میں اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے احتساباً کا معاملہ کر رہے ہیں نا، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے. تو آپ نیک بننے کے لیے زیادہ زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑھ بڑھ کے رمضان المبارک میں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ حدیث میں آتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا تھا کہ رمضان المبارک میں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ صدقات کرتے تھے. اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آتا تھا دیے جاتے تھے، جو آتا تھا دیتے چلے جاتے تھے. ایک روپیہ اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو 49,000 روپیز کے برابر اجر ہوتا ہے ایک روپیہ خرچ کرنے کا رمضان المبارک میں. یہ میں نے 1 روپیہ خرچ کرنے کا بتایا آپ کو. صدقہ مطلب 1 روپیہ، چاہے آپ زکوٰۃ کا دیتے ہیں چاہے آپ صدقے کا دیتے ہیں. اگر صدقے کا دیتے ہیں تو آپ نیک بنتے ہیں. زکوٰۃ تو اٹس اے فرض اینڈ مسٹ تھنگ ٹو ڈو. تو اب اللہ نے کہا قام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو. اور اس نمازوں کے قیام میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ ساری نمازیں قائم کریں، ہر نماز کو اول وقت میں ادا کریں، تہجد کا اہتمام کریں، نفلی عبادات جو اشراق کی نماز ہے، جو چاشت کی نماز ہے، جو اس کے علاوہ جو تہجد ہے، جو بھی آپ کی جو تراویح ہے، یہ تمام جو نفلی عبادات ہیں ان کا بھی اہتمام کریں. جہاں فرائض پڑھنا ہے وہاں پہ نفل نمازوں کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کریں. اور چاشت کی نماز کے 2 نفل جو ہیں وہ تو حج اور عمرے کا مقبول، حج اور عمرے کا آپ کو ثواب دیتے ہیں، لیکن جو اشراق کے نفل 2 نفل اور جو چاشت کے 4 نفل ہیں جو کہ اشراق کے 1.25 گھنٹے کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں نا، ان کے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو اپنے اشراق کے یہ 4 نوافل کو اپنے لیے لازم کر لے گا تو میں تیرے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. تو ٹائم مینجمنٹ کے لیے یہ 4 نفل چاشت کے بہت اکثیر ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دن بھر کے کام نبیڑ لیں، مجھے لوگ اور یا ایک اور بھی ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت 7 مرتبہ اگر پڑھ لی جائے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے سارے کام اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. نہیں، صبح بھی پڑھنا ہے، شام کو بھی، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک. شام والا پڑھیں گے تو صبح تک کروا دے گا اللہ تعالیٰ. نہیں، عصر سے مغرب کے درمیان. اگر آپ نہیں پڑھ سکے مغرب سے پہلے تو مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ بھئی آپ کیسے کر لیتی ہیں صبح ہاسپٹل بھی جانا اور اس کے بعد دورہ قرآن بھی کروانا اور اس کے بعد پھر ساری گھر کو مینیج کرنا، یہ سب کیسے کرتی ہیں؟ تو میں تو صرف یہی کرتی ہوں. آپ 7 مرتبہ نفل یہ پڑھ لیجئے. ایون مجھے ہاسپٹل کی ٹائمنگز پر اشراق کے 4 نفل کا ٹائم بھی نہیں ملتا، لیکن میں وہ نماز جو یہ آخری جو آیت ہے سورہ توبہ کی، یہ 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ خود ہی برکت دیتا ہے اور سارے کام کروا لیتا ہے. تو کبھی آپ کو الحمدللہ، اور کبھی آپ کو اگر کبھی بھی زیادہ ٹائم کام ہو اور بہت زیادہ مصروفیت ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا ہو میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، میں نے گھر میں دعوت بھی ہے، میں نے دورہ قرآن میں بھی اٹینڈ کرنا ہے، میں نے فلاں کو ہاسپٹل بھی لے کے جانا ہے، کوئی بھی کام مختلف قسم کے، اگر آپ کے بہت سارے کام دماغ پہ سوار ہیں، آپ یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بالکل آسانی کرے گا. آزمایا ہوا نسخہ ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ آت الزکات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرے. اب پہلے والا جو خرچ تھی وہ کس میں تھا؟ صدقات.
اب نیک بننے کے لیے کہا زکوٰۃ بھی ادا کرو. تو گویا زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے نیکی تک پہنچنے کے لیے اور صدقات بھی نکالنے ہیں، لیکن پہلے صدقات کی فضیلت ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد کرتے ہیں. ہر انسان کا کسی نہ کسی دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پر عہد ہے. میاں بیوی کا آپس میں عہد ہے، والدین اولاد کا عہد ہے، استاد شاگرد کا عہد ہے، ڈاکٹر پیشنٹ کا عہد ہے، کسی ادارے کا اپنے ملازموں کے ساتھ عہد ہے، ملازموں کا ادارے کے ساتھ عہد ہے کہ نہیں. تو ہر ایک کا کسی دوسرے کے ساتھ عہد ہے. وہ اپنا عہد جب کرتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرے. اور کیا کرے؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور تنگی مشکل پریشانی خصوصاً لڑائی اور تکلیف میں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. تو کب صبر کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ رمضان کے مہینے میں. رمضان کے مہینے میں صائم کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو جائز خواہشات سے روکے رکھتا ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جائز خواہشات سے روکے رکھنے کا نام صبر، وہ ہے نا روزہ. تو جب مومن جائز چیزوں سے اپنے آپ کو ایک مہینے تک روکے رکھتا ہے تو پھر پورا سال حرام اور ناجائز سے رکنا اس کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو گویا یہ ایک مہینہ تقوی ٹریننگ پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو میرے اور آپ کے صبر کو دیکھتے ہوئے تقوی کو بڑھانے کے لیے آیا ہے اور ایک ٹریننگ دے رہا ہے کہ میں اور آپ اپنے ایمان کو بھی بڑھائیں، اپنے تقوی کو بھی بڑھائیں. اور جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ ہمارے اعمال صالحہ ہوں گے، اتنی زیادہ نیکی کے معاملات ہوں گے، اور اتنا ہی گراف ہمارا اوپر ہوتا جائے گا. جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی گراف جو ہے وہ نیچے آتا چلا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رمضان میں پھر ہم سے کیا چاہنا ہے؟ ایمان کی بہتری، اس کے بعد احتساب کا معاملہ کہ ثواب کی نیت سے کیا جائے، اور ثواب کی نیت سے کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اور ایمان کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن سے جڑنا ہے، اور ذکر اذکار تسبیحات دعائیں نمازیں اور صدقات وغیرہ کا معاملہ کر کے اپنے آپ کو نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے اور سبقت لے کر جانی ہے. ٹھیک ہے؟ جب ہم یہ کام کر رہے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مجھے کس چیز کی خوشخبری دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ سارے کے سارے گناہ تمہارے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. کون سے گناہ؟ وہ گناہ جو ہم نے بلوغت میں کیے، وہ گناہ بھی جو ہم نے جوانی کی حالت میں کیے، وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. جو ہم نے جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف کر دیتا ہے، جو ڈھٹائی سے کیے وہ بھی معاف کر دیتا ہے، جو ہمیں معلوم تھا کہ گناہ ہے لیکن پھر بھی منمانی کر کے کیے، چاہے وہ پہلے کیے، سال پہلے کیے، ایک مہینہ پہلے کیے، یا ایک دن کیے، یا آج کیے. جو بھی گناہ ہوں گے غفر لہ ما تقدم، جو پچھلے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے. بستر مرگ پر پڑے ہوئے ایک شخص سے کسی نے پوچھا، بتاؤ زندگی کس حال میں گزاری؟ تو وہ کہنے لگا کہ زندگی گزرنے کا تو پتہ ہی نہیں چلا. قرآن میں آتا ہے نا لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں تو بس ایک گھڑی یا دو بھر جو ہے نا وہ دن کا کچھ حصہ ہی میں ٹھہرا ہوں گا دنیا کے اندر. تو وہ کیا کہتا ہے بوڑھا شخص جو بستر مرگ پر ہے؟ وہ کہتا ہے زندگی گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. پہلے کمانے کی جستجو تھی، اور جب کما لیا تو پھر خرچ کرنے کی آرزو لگ گئی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ نے فرمایا نا ہلاکت میں ڈال دیا تم کو مال و دولت کی کثرت نے، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی. اور یہی حال ہے ہمارا، ہر کوئی دنیا کی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، ریٹ ریس میں ایک سے دوسرے کے آگے بڑھ جانے کی جو ہے نا وہ دوڑ میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے نا 3 قسم کے مخلوقات بنائی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا معصوم عن الخطا، وہ کون ہے؟ فرشتے. دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا شیطان، جو ڈٹائی سے جم کر گناہ کرتا ہے. اور یسروا علی ما فعلوا
وہم یعلمون، وہ اپنے گناہ پہ ڈٹا رہتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے، وہ پھر بھی ڈٹائی سے گناہ کرتا ہے۔ اور تیسرا مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ حضرت انسان، جس کے لیے عربی کا مقولہ آتا ہے الانسان مرکب من الخطایا والنسیان، انسان غلطی اور بھلاوے کا مرکب ہے، بھول بھی جاتا ہے اور بھی غلطیاں بھی کر لیتا ہے، اس کا مرکب ہے۔ انسان نسیان سے بنا ہے نا، تو خطا ہے۔ آپ سے نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، خیر الخاطئین توابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو توبہ کرنے والوں سے، مومنوں سے یا انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کبھی ان سے کوئی فحش عمل ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ذکروا اللہ، ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ، ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، وہ فوراً اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، لم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو گیا، وہ فوراً اللہ اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، اور مومن و توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ مومن اور منافق کے اندر فرق ہوتا ہے، اور فرق یہی ہوتا ہے کہ حدیث بتاتی ہے کہ مومن اپنے گناہ سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ ابھی اس کے اوپر گر جائے گا، جبکہ فاسق اور فاجر کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پر ایک مکھی بیٹھی ہے اور وہ ہاتھ سے اڑائے گا وہ اڑ جائے گی۔ اتنا فرق ہوتا ہے مومن میں، فاسق اور فاجر میں۔ اپنا اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اللہ نے اس کا نفس بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے نفس دیا اور اس کو سدھار دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس میں تقوی بھی الہام کر دیا اور فجور اور فسق بھی الہام کر دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو دو راستوں کی پہچان دے دی، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ شکر گزار بنتا ہے تو بن جائے، کفر کرنے والا بنتا ہے تو کفر کرنے والا بن جائے۔ تو اللہ نے میرے نفس میں، میرے ضمیر میں راستے کی پہچان رکھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک نفس امارہ بھی دے دیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا کہ ان نفس امارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ جو ہے وہ برائی کے ساتھ ہے، وہ برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو نفس امارہ برائی کی طرف ابھارتا ہے اور وہ شیطان کا وہ حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک حصے میں شیطان رہتا ہے، ایک میں فرشتہ۔ جب تک انسان ذکر الہی کرتا رہتا ہے تو دل کے اس حصے سے شیطان چلا جاتا ہے، اور جب انسان ذکر الہی سے غفلت برتتا ہے تو شیطان دل کے اس حصے پہ آتا ہے، اپنی چونچ رکھ کے وسوسہ ڈالتا ہے اور اپنا کام کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے نفس امارہ، جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ لیکن میرے رب کا احسان ہے نا، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر میرے رب کا ہی رحم ہو۔ اللہ میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کا اتنا احسان ہے کہ اس نے زندگی کی شاہراہ پہ کسی وقت بھی مجھے جب احساس ہو جائے کہ میں غلط تھی، میں پلٹ سکتی ہوں، اپنے رب کی طرف پلٹ سکتی ہوں۔ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وہ یو ٹرن کے ڈیوائیڈرز آتے ہیں نا روڈ کے اندر، کہ جس وقت بھی چاہے ہم پلٹ کے دوسری لین پر آ سکتے ہیں، روڈ پر۔ بالکل ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یو ٹرن کے ڈیوائیڈرز رکھے ہیں۔ زندگی کے کسی موڑ پر، زندگی کی شاہراہ میں اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ
सिरातुल कुफर पे चल रही थी, इबादुल शैतान के रास्ते पर थी, और अब आपको पता चला है कि सिरात मुस्तकीम तो ये है, इबादुर रहमान का रास्ता तो दूसरा था। तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरी तरफ पलट आओ, मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ पलट के आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा। ये मेरे रब का एहसान है कि उसने मरते दम तक तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। हदीस में आता है इन्नल्लाह युक़बिलु तौबतु, बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला तौबा को कबूल करता रहता है, हत्ता मा लम यतगरगर मिनल मौत, जब तक कि मौत की गरगर नहीं हो जाती। मौत की गरगर तक, जब तक के फरिश्ते नजर नहीं आ जाते मलकुल मौत के, तब तक इंसान की तौबा अल्लाह ताला कबूल करता रहता है। ये रब की रहमत है। अल्लाह फरमाता है रहमती तगलब अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब से बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ए औलादे आदम, तूने मुझसे उम्मीद ही ना की, तूने मुझसे दुआ ही ना की और तूने मुझसे उम्मीद ही ना रखी, वरना तेरे जितने भी गुनाह हैं मैं वो सब माफ़ कर देता और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए इब्ने आदम, तेरे गुनाह आसमान की छत तक भी पहुंच जाते, फिर तू मुझसे तौबा कर लेता तो मैं तेरे सारे गुनाह बख्श देता। ए आदम के बेटे, अगर तू ज़मीन भर कर भी गुनाह लेकर मेरे पास आता तो मैं तेरे सारे गुनाह बख्श देता, अगर तू मुझसे बख्शिश तलब करता। तो अल्लाह सुब्हाना ताला तो बख्शने के लिए तैयार बैठा है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में, कुल, इनसे कह दीजिए, या इबादियल्लज़ीना, ए मेरे बंदों, ए मेरे बंदों। अल्लाह ने ये नहीं कहा ए मोमिनों, अल्लाह ने ये नहीं कहा ए मुत्तकियों, अल्लाह ने क्या कहा, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, ज्यादतियां कर ली हैं, हद से गुजर गए थे, इसराफ में पड़ गए थे, किसी भी किस्म की जो है वो चीजों में हदें क्रॉस कर गए थे। ये तो नहीं कहा जा रहा कि वो मोमिन थे या फासिक थे या यहूदी थे, कुछ नहीं। अल्लाह ने हर बंदे को मुखातिब किया है, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देता है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला, रहम करने वाला। करना क्या है, कैसे माफ करेगा, अनीबू इला रब्बिकुम वास्लिमू ला, अपने रब की तरफ पलटो, उसके फर्मा बरदार हो जाओ। इन मिन क़ब्ल यअतियकुमुल अज़ाब, इससे पहले कि तुम पर कोई अजाब आए, सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हें कोई मदद ना मिले, तो उस अजाब के आने से पहले पहले अल्लाह की तरफ पलट लो। याद रखिएगा वो रब रहीम है, जहाँ रहमान है वहाँ रहीम भी है। रहीम रब की वो सिफत है कि जो अल्लाह अपने उन बंदों के लिए क़यामत में रहम करेगा जिन्होंने दुनिया में अल्लाह से उसकी रहमत तलब की होगी, अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार किया होगा। सही, तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी तरफ बुलाते हैं और कहते हैं आओ मेरे पास। और हदीस में आता है, हदीस कुदसी है कि जिसे ये यकीन हो गया कि मैं बख्शने पर कादिर हूँ, मैं उसको बख्श दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह हमें यकीन है कि तू बख्शने पर कादिर है, अल्लाह तुम सब की बख्शिश फरमा दे। जब गुनाह करने वाला अल्लाह की तरफ पलटता है तो उसका हाल बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। ऐसे अल्लाह ताला उसको गुनाहों से आज़ाद करते हैं। हदीस में आता है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल ला ज़ंब लहू, गुनाह से पलटने वाला ऐसा है जैसा उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। हदीस में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह हर सुबह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह हर सुबह भी अल्लाह सुब्हाना ताला अपना हाथ बढ़ाते हैं और हर शाम को भी अपना हाथ बढ़ाते हैं कि सुबह का बोला अगर शाम को वापस आ जाए तौबा करके, यहाँ तक कि सूरज मगरिब से निकल आएगा। और तहज्जुद के वक्त भी अल्लाह सुब्हाना ताला आगे बढ़कर आसमाने दुनिया पर आके अपने हाथ फैला के कहते हैं हल मिन साइलिम फऊतिया लहू, है कोई सवाली जो मुझसे सवाल करे और मैं उसको दूं, है कोई मुझसे को अपनी हाजत बयान करे मैं उसकी हाजत पूरी करूं, है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगे और मैं उसको बख्श दूं।
تو وہ رب تو مجھے اور آپ کو بخشنے کے لیے ہر تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آ کے صدائیں لگا رہے، ہاتھ بڑھا بڑھا کے کہہ رہے میں اور آپ ہی نہیں آگے جا رہے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کے لیے. تو ہر رمضان المبارک میں خصوصی طور پر تہجد کے اوقات کی گھڑیوں میں اللہ سے اس کی بخشش کو طلب کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے توبو الی اللہ، اللہ کے ساتھ توبہ کیا کرو، اللہ کی طرف توبہ تائب ہو جاؤ. فإنا توبو الی اللہ، بس بے شک میں بھی اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں. فی کل یوم مئۃ مرہ، ہر روز دن میں 100 مرتبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں. حضرت شعیب اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹو. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم کرنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے. وہ محبت کرنے والا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ بار بار مجھے آپ کو بلاتا ہے کہ آؤ، جتنی مرتبہ بھی آتے ہو، جتنی مرتبہ آگے میرے سے توبہ مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. آپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو ایک بار توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، تو توڑے گا پھر توبہ کرے گا میں پھر قبول کروں گا، پھر حتیٰ کہ تو 100 بار بھی توبہ کرے گا اور پھر توڑے گا پھر توبہ کرے گا میں پھر قبول کروں گا. سبحان اللہ. تو جو رب 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ کر قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو میں اور آپ اس سے مانگنے کے لیے تیار نہ ہوں. یہ حال ہو جائے ہمارا. ایک ماں ہوتی ہے نا، ہم سب مائیں ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ جب ہمارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں نا، تو جب تک وہ آتے نہیں ہیں نا واپس، تب تک ماں مچلتی رہتی ہے کہ ہائے اب واپس آ جائے، کوئی بات نہیں، ناراض ہو کے چلا گیا واپس ہے، میں یہ کر دوں گی، میں کچھ نہیں، میں موڈ نہیں آف کروں گی، میں اب ڈانٹوں گی نہیں، میں کچھ نہیں کہوں. ہر چیز بچے کی ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ بچہ واپس پلٹ کے گھر آ جائے کسی طرح سے. وہ ناراض ہو کے جو بچہ چلا گیا، حالانکہ غلطی بھی بچے کی ہے، لیکن ماں کی ممتا ایسی ہے کہ وہ سب کچھ بھلا کے کہتی ہے کہ بس آ جائے تو میں اس کو معاف کر دوں گی، کچھ نہیں، میں نے کوئی موڈ نہیں بنانا. اور اگر بچہ آ جائے اور معافی مانگ لے تو ماں اس کی بلائیں لے لے کر آتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے جتنی بھی وہ انسلٹ کر کے گیا ہوتا ہے. اور اگر وہ بچہ رو پڑے تو ماں کیا کرتی ہے، اپنا آنچل دیتی ہے اس کے آنسو پہنچنے کے لیے. تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ جب بندہ پلٹ کے اپنے رب کے پاس جاتا ہے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب میرے اور آپ کے لیے، اپنے پلٹنے والے کے لیے فرشتوں کو زمین اور آسمان سجا دینے کا حکم دیتا ہے. سبحان اللہ. اتنی بڑی مہمان نوازی بچے کے لیے ماں بلائیں لے لے کر آتی ہے. ہاں تمہیں یہ پسند تھا، اس کو پتا ہے کہ میرے بچے کو یہ پسند ہے، اب بغیر اس کے کہے اس کی ساری پسند کی چیزیں بھی بنانا شروع ہو جاتی ہے. کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی زمین آسمان سجا دینے کا حکم دے دیتا ہے. اور اگر اللہ کا وہ بندہ اپنے اعمال کی اصلاح بھی کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید کیا کرتے ہیں، اس کی ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرنے شروع ہو جائے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمُ الْحَسَنَاتِ، بس ان لوگوں کی تو پھر اللہ برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد اصلاح عمل کیا جائے، عمل کی اصلاح کی جائے، وعدہ کر کے توبہ کر کے اللہ سے کی طرف پلٹ کے اپنے اعمال کو درست کیا جائے. لیکن شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں ایسی ایسی امنگیں اور امیدیں دلاتا ہے، اور کیا کہتا ہے،
اللہ غفور رحیم ہے، کچھ نہیں ہوتا، یا تم بوڑھے ہو کے کر لینا، کوئی فرق نہیں پڑتا. کس کو کیا پتا کہ کس نے بڑھاپا دیکھنا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا نا. پھر شیطان یہ بھی ہمیں کہتا ہے کہ مایوس کر دیتا ہے کہ بھائی اب تو بخشش نہیں ہونی، میں نے تو اتنے گناہ کیے، اب بخشش نہیں ہو سکتی، اب میری کیسے بخشش ہوگی، یا لوگ کیا کہیں گے، 9 سے چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اب بڑھاپے میں اس کو دین کی طرف پلٹنا یاد آیا، جب ساری زندگی عیاشی کر لی، ساری زندگی جو ہے وہ منمانی کی زندگی گزار لی، تو اب لوگ کیا کہیں گے. لوگوں سے ڈر آتا ہے، شیطان ڈپریس کرتا ہے، امیدیں امنگیں دلاتا ہے، مختلف قسم کے معاملات کر کے اس کو اللہ کی طرف پلٹنے سے روکنے کے معاملات کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو شیطان نے تو ایسا ہی کام کرنا ہے، لیکن ہمیں کیا یاد رکھنا ہے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سے توبہ کیا کرو، کیونکہ میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. کیا اللہ کے نبی کو کوئی گناہ کرتے تھے نعوذ باللہ جو ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی؟ کیا نعوذ باللہ ان سے گناہ ہوتے تھے؟ نہیں. پوچھا تھا نا آپ کیوں اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کو پائے. کثرت سے استغفار کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی آپ لوگ کیا کہیں گے، اپنے آپ کو استغفار کرتے چلے جانا ہے اور کثرت سے اس میں گھلا دینا ہے، اور استغفار کا فائدہ ہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. جب تو مشکلات آسان، اعمال نامے میں جو ہے وہ انشاءاللہ آسانی، اور اس کے علاوہ دنیا میں وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی نہیں سوچنا کہ اب میں کیا کروں، لوگ کیا کہیں گے. یاد رکھیے اللہ کو وہ خطا کار پسند ہے جو بار بار پلٹتا ہے اللہ کی طرف. میں نے کہا نا کہ بار بار ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر میرے سارے بندے نیکوکار ہو جاتے، کوئی بھی گناہ گار نہ رہتا، تو میں ان سب کو لے جاتا اور میں دوسری لوگ پیدا کرتا جو گناہ کرتے اور پھر میری طرف پلٹتے. کیونکہ اللہ کو وہ خطا کار پسند ہے کہ جو بار بار خطا کرتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے. انسان تو ہے ہی خطا کار، خطا کا پتلا، اس نے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے خطا ہی نہ ہو. خطا ہوگی لیکن کرنا کیا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں چاہتا تھا کہ مجھے جانا جائے، پہچانا جائے، اسی لیے میں نے انسان کو پیدا کیا. تو اللہ نے اپنی آپ کی معرفت دلوانی تھی. اللہ کو پسند ہے وہ کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے. جیسے ایک بچہ، ماں کو اچھا نہیں لگتا کہ بچہ میرے سے آ کے سوری کر رہا ہے، دیٹ مینز وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں اور وہ میری امپورٹنس کو جانتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب لگتا ہے کہ یہ بندہ مجھے اپنا رب مانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں اس کو بخشنے پر قادر ہوں، اسی لیے وہ بار بار میرے پاس پلٹ کر آ رہے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پھر یہ چیز بندے کے اندر بہت زیادہ پسند آتی ہے. اور دیکھیں دنیا کے اندر ہمیں جب کسی کو منانا پڑتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کئی دفعہ اس کے آگے گڑ گڑانا پڑتا ہے، اس کے پیر بھی پکڑنے پڑتے ہیں. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں بے شک کوئی سزا دے دیں لیکن پلیز آپ مان جائیں، کہتے ہیں نا. لیکن میرے رب کو منانے کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف ندامت کے 2 آنسو کافی ہیں. ایک آنسو، وہ اللہ کو 2 آنسو بہت پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو 2 قطرے بہت محبوب ہیں. ایک وہ قطرہ جو شہید کے خون کا قطرہ ہے، اور دوسرا وہ قطرہ جو خوف خدا سے انسان کی آنکھ سے بہتا ہے. اور ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے خوف خدا سے بہنے والا یہ آنسو کا قطرہ جس چہرے کو چھو لیتا ہے اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ.
اور عرش الہی کے سائے میں وہ 7 خوش نصیب ہوں گے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوں گے اور ان پر روتے ہوں گے، آنسو بہاتے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور تنہائی کا وہ وقت جو تہجد کی گھڑیوں کا وقت ہوگا، جب سحری کے لیے اٹھیں گے تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر کے، نہیں پڑھنی چھٹی ہے تو پھر بھی اس جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں کہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں انسان ہوتا ہے۔ اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر 2 قطرے آنسو کے بہا کے ایک سے اپنے آپ کو جہاں گناہوں سے آزاد کریں اور ایک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ کے حضور صرف ندامت اور ندامت سے بہنے والا آنسو کافی ہے اس کو منانے کے لیے۔ طریقہ کیا ہے؟ ہمیں طریقہ کیا سکھایا گیا ہے نا؟ طریقہ مجھے اور آپ کو یہ سکھایا گیا ہے توبہ کا طریقہ ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ توبہ کرنے کے بعد ایمان لا کے نیک عمل کرنے کا عہد کرنا۔ تو توبہ وہ قبول ہوتی ہے جس کے بعد اصلاح کا وعدہ بھی ہو۔ جب آپ اصلاح کی نیت سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول بھی کرے گا اور آپ کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرے گا، پلٹے گا اور نیک عمل کرے گا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف اس طرح پلٹتا ہے جس طرح پلٹنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسے اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی اب کوئی گناہ ہو جائے اور اب ہم کہیں بس ٹھیک ہے بڑھاپے میں جا کے کر لیں گے توبہ۔ تو اللہ نے ہمیں طریقہ ایک اور سکھایا ہے سورہ نساء میں کہ انما، بے شک، توبہ علی اللہ، اللہ کے اوپر توبہ انہی لوگوں کے لیے ہے، کن کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت کی بنا پر گناہ کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ ایسے ہی لوگوں کی طرف پلٹتا ہے، ان سے ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو وہ کیا کرنا ہے؟ جہالت کی بنا پر اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پلٹ کر توبہ کر لینا ہے، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 6 گھنٹے تک فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ اس کا برائی کا عمل نہیں لکھنا، شاید کہ میرا بندہ پلٹ کر آ جائے۔ اور اگر کوئی برائی کی نیت ہوئی ہے تو پھر تو کچھ نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر 6 گھنٹے گزر گئے اور توبہ کر آپ نے نہیں کی ہے، برائی لکھی جا چکی ہے، تو پھر آپ کو میں نے طریقہ بتایا کہ ندامت کے بھرے ہوئے آنسو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نہیں رونا آتا تو کم سے کم اپنی شکل ہی ایسی بنا لیا کرو۔ اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم شکل ہی ایسی بنا لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر پیار آئے۔ اب دیکھیں ہمارے سے کوئی بھکاری مانگنے کے لیے آتا ہے اور بہت اچھے سوٹڈ بوٹڈ آ جائے گا تو کبھی ہم اس کو پیسے دیں گے؟ کبھی دیں گے ہم اس کو پیسے؟ بھکاری کو اپنا ایک پورا گیٹ اپ بنانا پڑتا ہے کہ وہ بھکاری ہے، اور پھر ہی ہم اس کو بھیک دیتے ہیں جب وہ مانگتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم بھی اللہ کے بھکاری ہیں نا، تو ہمیں بھی وہ ایک گیٹ اپ دینا ہے۔ ہمارے دین میں ظاہریت کا کانسیپٹ ہے تو وہ بھی ہمیں دینا ہے۔ جہاں دل کی خشوع ہے وہاں پر ظاہریت پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس میں اب میرے دل میں ایمان ہونا چاہیے اور میں بے پردگی سے پھروں، نو، اگر دل میں ایمان ہے تو عمل سے ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کا اثر اس کی نماز پر ظاہر ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، تو بس ہمیں بھی اگر دل میں وہ چیز ہے، ندامت ہے، تو انشاءاللہ وہ ہمارے خشیت کا معاملہ اللہ کے سامنے اسی انداز میں ہوگا جیسے کہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک شخص تھا نا، اس نے کیا کیا تھا بنی اسرائیل کا، وہ اتنا بڑا قاتل، زانی، شرابی، اس کے ساتھ بہت اس کے اندر جو ہے نا وہ برائیاں تھیں،
بہت سارے اس کی اولاد تھی. جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو بلا کے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے سارے کے سارے جسم کو جلا دینا اور میری راہ کو بہا دینا اور اڑا دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جب وہ پیش ہوا تو اللہ نے کن کہا فیکن ہو کے وہ سارے کا سارا جمع ہو کے اس کے سامنے. اللہ نے کہا کس وجہ سے تو نے یہ حکم دیا تھا, ایسے اپنے بیٹوں کو حکم دیا؟ تو اس نے کہا اللہ میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا کیونکہ میں تو اتنا گناہ گار تھا. تو یہ اللہ کا ڈر کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی بخشش فرما دی تھی. اسی طرح ایک شخص اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا اور وہ کہنے لگا مجھے تو اب میری بخشش پتہ نہیں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اس کو ایک موقع پر خیال آ گیا, بنی اسرائیل کا شخص تھا, اس نے کیا کہا, اس نے گیا راہب کے پاس اور جا کے کہا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا تم نے تو 99 لوگوں کو قتل کیا, تمہاری بخشش اب نہیں ہو سکتی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, 100 لوگوں کو قتل کر دیا. 100 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اب وہ پھر ایک اور شخص کے سے ملا تو اس نے کہا ہاں ایک شرط پہ تمہاری بخشش ہو سکتی ہے کہ تم یہ جگہ چھوڑ کر نہ فلاں بستی میں چلے جاؤ اور وہاں پہ رہنا شروع ہو جاؤ اچھے نیک انسان بن کے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ چل پڑا. اب جب وہ چل پڑا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, موت نے آ لیا اس کو. اب نیکی بدی کے فرشتے جو تھے کہ علیین میں لے کے جائیں اس کی روح کو, کہ سجین میں لے کے جائیں, کیا کریں؟ تو فرشتے اللہ کے حضور پہنچے. فرشتوں نے پوچھا اللہ اس کی روح کو علیین میں لے کے جائیں کہ یہ صدیقین میں لے کر جائیں؟ کیونکہ سجین میں لے کر جائیں تو یہ تو نیکی کے راستے پہ جا رہا تھا, نیک بننے کے لیے تھا, یہ بہت ہی بدکار 100 لوگوں کا قاتل. تو اللہ کی رحمت, اللہ نیتوں کو دیکھتا. اللہ نے دیکھا اس کے قدم کس طرف اٹھے تھے نیکی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا جاؤ جا کے جس جگہ سے چلا تھا اس جگہ سے وہ جگہ ناپ لو اور دیکھو جون سی جگہ زیادہ نکلے گی اس جگہ اس کی روح کو لے جانا اعمال نامے کے ساتھ. پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو, جو اللہ کی ہی ظاہر ہے بنائی ہوئی مخلوق, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین جس راستے سے چلا تھا اس راستے سے دوسری راستے تک جہاں اس کی موت ہوئی تھی, راستہ وہ تھوڑا تھا, فاصلہ وہ کم تھا, اللہ نے اس کو حکم دے دیا کہ تو پھیل جا اور دوسری زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا. یہ ہے رب کی رحمت, رحمتی تغلب علی غضبی. جو نیت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسا معاملہ کریں گے. کبھی بھی انسان کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میری تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی. جو اتنے بڑے, ایک اور شخص تھا جو زانی تھا, ذوالکفل اس کا نام آتا ہے, روزانہ 70 دینار پر ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا. اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک لڑکی کو ساتھ وہ زنا کرنے کے لیے 70 دینار پر وہ اس کے پاس جا رہا تھا. تو وہ لڑکی رونے لگی تو وہ کہنے لگا کہ رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی میں بدکار عورت نہیں ہوں, واللہ میرے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ مجھے بہت مجبوری میں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے, نہیں تو میں ایسی عورت نہیں ہوں, لڑکی نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تم 70 دینار پکڑو, میری بہن ہو, جاؤ تم جاؤ, تمہاری عزت میری حفاظت میں, بس تم اللہ سے میری بخشش کے لیے دعا کر دینا کہ میں تو بہت ہی بدکار اور زانی ہوں, میری بخشش کے لیے دعا کر دینا. وہ لڑکی تو چلی گئی, اس کی عزت کی اس نے حفاظت کر دی اور صرف یہ کہا تھا میری بخشش کے لیے تو دعا کر دینا, شاید تیری ہی وجہ سے, تو اتنی نیک ہے, تیری وجہ سے میری بخشش ہو جائے. ڈر تو تھا نا دل میں اس کے. اسی رات اس شرابی کو موت آ گئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیت سے واقف تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اس کا جو دیوار تھی گھر کے دروازے کے اوپر فرشتوں کو حکم دیا کہ لکھ دو کہ قد غفر اللہ ذوالکفل, اللہ نے ذوالکفل کو بخش دیا ہے. پوری بستی میں سے کوئی شخص اس کی جنازے کو دفنانے کے لیے, اس کی نماز جنازہ کو پڑھنے کے لیے, لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ ایسا انسان تھا. اللہ جاننے والا ہے نیتوں کے حال. ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معاملہ کیا. اتنے بڑے بڑے زانیوں کے ساتھ, شرابیوں کے ساتھ, بدماشوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ معافی کے معاملات کر سکتا ہے, میرے اور آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. ہم نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کو بھی اسی طرح معاف کرے گا. وہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, میں اور آپ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ ہمیں
معافی کے پروانے رمضان المبارک میں داخلے سے پہلے عطا فرما. جیسے ایک گلاس ہوتا ہے نا, اس پہ گندگی نجاست لگی ہو تو کسی کو بھی دل نہیں چاہتا کہ اس گلاس میں کچھ ڈال کے پیے, کیونکہ اس پہ نجاست لگی ہے. تو اگر ہمارے دلوں میں نجاست بھرے دل لے کے ہم رمضان المبارک میں انٹر ہوں گے تو کیا اللہ کو وہ رحمتیں, بخششیں, نوازشیں, عنایتیں, برکتیں اللہ جو رمضان المبارک میں برسائیں گے, کیا اللہ کو میرے وجود کے اوپر, میرے نفس کے اوپر, میرے دل کے اوپر وہ برساتے ہوئے اچھا لگے گا؟ اگر ہمارے نفس, ہمارے دل آلودہ ہوں, گناہوں سے اٹے پڑے ہوں. لہٰذا اپنے دلوں کو رمضان المبارک میں داخلے سے پہلے ہی صاف کر لیجئے, توبہ کا غسل کر کے. حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مومنو, مل کے اجتماعی توبہ کرو تاکہ تم فلاح پائے. اللہ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کی طرف توبۃ نصوحا کیا کرو. توبۃ نصوحا کیا ہے؟ حضرت عمر نے اس کی ڈیفینیشن دی. حضرت عمر نے توبۃ النصوحا کے بارے میں فرمایا کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا ارادہ تو درکنار, اس کا ارادہ بھی نہ کرے. اور حضرت علی نے توبۃ النصوحا کی جو ڈیفینیشن بتائی وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے ایک بدو کو جلدی جلدی دیکھا, وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا تھا جس طرح لوگ پڑھتے ہیں عمومی طور پر. تو اس نے جب زبان سے ایسے ادا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو توبۃ الکذابین ہے, یہ تو جھوٹے کی توبہ ہے, یعنی کہ تیرے زبان سے جو نکل رہا ہے وہ تیرے دل میں تو نہیں ہے, تو جھوٹا ہے. تو اس نے پھر پوچھا کہ پھر صحیح توبہ کیا ہے, کیونکہ دیکھیں غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس نے پوچھا پھر صحیح توبہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے. توبۃ النصوحا کے اندر 6 چیزیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے ندامت. دوسری چیز ہے جن فرائض سے غفلت برتی ہے ان کو ادا کیا جائے. جو فرض رہ گیا تھا ان فرائض کو ادا کیا جائے. جس کا حق مارا ہو اس کا حق اس کو ادا کیا جائے, اور جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگی جائے, اور آئندہ کے لیے عزم کر کہ اس غلط عمل کا ارادہ نہیں کرے گا, یعنی اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا. اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے. جس طرح تو نے اسے اب تک معصیت یعنی گناہوں کا خوگر بنائے رکھا ہے, اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھا جس طرح تک اب تک معصیت کی حلاوت کا مزہ تو اسے چکھاتا رہا ہے. یعنی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دیا جائے. جس کا حق مارا ہے اس کا حق اس کو ادا کیا جائے. جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگی جائے. سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ سب چیزیں بھی اس میں کرنا ضروری ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی, جن کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اس میں سے سب سے پہلے وہ شخص ہے جو رزق حرام کھانے والا ہے. کیونکہ رزق حرام کھانے والے کی کوئی نیکی, کوئی عبادت, کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث کا پورا نظارہ پیش کیا گیا ہے جس میں صاف بتا دیا گیا ہے, ایک حاجی کا نقشہ دکھا کر کہ وہ کہتا ہے اللہ اور اللہ یا الہی تو اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس کا کھانا حرام, اس کا پہننا حرام, اس جو گوشت جس پر پلا ہے وہ رزق بھی حرام, تو اس کی دعا کہ عبادت کیسے قبول ہوگی. تو کوئی عبادت, کوئی صدقہ رزق حرام کھانے والے کا قبول نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر میں بھی ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. 3 لوگ ہیں. کون ہے وہ؟ شراب کا عادی, سود کھانے والا اور والدین کا نافرمان. یہ 3 لوگ ہیں جن کی دعائیں لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی. لیلۃ القدر میں پوچھا تھا نا عائشہ نے, یا رسول اللہ میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا مانگوں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تم یہ دعا کرو کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, بس تو مجھے معاف کر دے. اللہ سے بخشش ہی تو مانگی تھی, تو وہ بھی نہیں قبول ہوگی, وہ بھی قبول نہیں ہوگی جو والدین کے نافرمان ہیں, جو عادی شرابی ہیں یا سود کھانے والے ہیں. اس کے علاوہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतनी मेहनतें, इतनी रियाजतें, इतनी मशक्क़तें हम रमज़ान मुबारक में कर लें, अपने आँख, कान, आज़ा, अपनी ज़बान, सब चीज़ों का रोज़ा रख लें, और फिर भी हमें वो मामूलात नहीं मिलेंगे जो हम जिसके लिए अमल करना चाह रहे हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि ला यदखुलुल जन्नता क़ाति, क़ता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आपने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता क़त्तात, चुगलखोर भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। क़ता रहमी करने वाला क्या है? अपने रहम के रिश्तों से जिसने बिगाड़ के रखी है, काट के रखी है, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलता रहम के रिश्तों से। और क़त्तात कौन होता है? जो चुगल कर खोर होता है। चुगल वो खोर वो होता है जो ऐसे बात करता है कि दो लोगों को आपस में लड़ा दे। मैं ऐसी बात करूंगी आपसे आपको कि ये दो लोग आपस में लड़ पड़े, कि इनसे कहूंगी कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया, ये वहां जाके बताएंगे, ये दो आपस में लड़ पड़े। ये है चुगलखोरी। और तीसरा वो है कि जिसके दिल में राई के दाने की बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये सारी चीजें तकब्बुर से रिलेटेड है। तकब्बुर है तो दूसरे को बुरा समझ आ जाता है, तकब्बुर है तो आप क़ता रहमी करते हैं, और तकब्बुर है तो ही आप कीने रखते हैं अपने दिल में लोगों के लिए और क़ता रहमी तक पहुंचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, अल्लाह सुब्हाना ताला लैलतुल क़दर में कबीला बनु कल्ब की बकरियों के जिस्म पर जितने बाल हैं, उन बालों के बराबर लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं। लैलतुल क़दर में बकरियों के जिस्म पर जितने बाल हैं, उन बालों के बराबर लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं, सिवाय उन लोगों के जिनके दिलों में कीना है, दूसरे के लिए इल फीलिंग्स हैं, दूसरे के लिए बुग़्ज़ है। एक तो बुग़्ज़ होता है ना, और एक कीना होता है। कीना ये होता है कि आप उस लेवल पर पहुंच जाएं कि आप कोई गलत जो है ना वो अमल कर ले दूसरे के लिए, ठीक है, यानी कि फलानी तो है ही ऐसी, उसने तो ऐसे ही करना होता है, मुझे पता था वो ऐसे ही करेगी हमेशा। तो किसी के दिल में भी इल फीलिंग्स रखना, बैड फीलिंग्स रखना, इसको कहते हैं कीना, बदगुमानी रखना। तो जब कीना दिलों में होगा तो अल्लाह ताला क्या करेगा? लैलतुल क़दर में भी इंसान को माफ नहीं करेगा। आप हदीस का मफहूम आता है कि गुनाह को याद आने पर जब खौफ खुदा से रोंगटे खड़े हो जाएं, तो उस शख्स के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे खिज़ां के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। सुभान अल्लाह। अगर ऐसा ख्याल भी आ जाए गुनाह का और रोंगटे खड़े हो जाएं, तो कैसे गुनाह झड़ने लग जाते हैं? जैसे खिज़ां के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कसरत से अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि जो इतने बड़े बड़े गुनाहगारों के गुनाह माफ़ करता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला आज हम भी तुझसे गुनाहों से माफ़ी तलब करते हैं। अल्लाह रमज़ानुल मुबारक में हम सबको तमाम के तमाम गुनाहों से आज़ाद करके बख्शाया रमज़ानुल मुबारक में दाखिल फरमा ले। दुआओं के लिए हाथ उठा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वाफ़ु अन्ना। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दीजिए।
اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ ہم سب کو اپنی عافیت میں لے لیجئے. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو ستر پوشی فرما دیجئے. اللہ ہمارے جتنے گناہ ہم نے کیے تھے اللہ ان کے تمام نشانات بھی مٹا دیجئے. اللہ وہ آثار جو آپ نے ثبت کر لیے تھے اللہ وہ سارے آثار بھی مٹا دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو گواہ بن گئے تھے ہمارے گناہوں کے اللہ ان گواہوں سے بھی ہمیں آزاد کر دیجئے. اللہ وہ جو زمینیں ہمارے گناہوں کی گواہ بن گئی تھی اللہ ان زمینوں کے آثار بھی ختم کر دیجئے, نہیں تو وہ زمینیں ہمارے لیے اس دن خبریں بیان کرنے والی بن جائیں گی. اللہ جن اعضاء سے ہم نے گناہ کیے تھے اللہ ان اعضاء سے بھی ہمارے تمام اعضاء سے بھی ان گناہوں کو جھاڑ دیجئے, کیونکہ اس دن زبانیں جب بند کر دی جائیں گی تو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون کا معاملہ ہونا ہے. اللہ ہمارے سارے اعضاء نے ہماری خلاف گواہیاں دینی ہے. اللہ ان اعضاء کے گناہوں سے بھی اعضاء کے گناہ بھی جھاڑ دیجیے. یا رحیم جو فرشتوں نے جو کرامن کاتبین نے ہمارے گناہوں کو لکھا تھا اللہ ان اعمال ناموں سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیجئے, ہمارے اعمال نامے صاف کر دیجئے. واغفر لنا یا الہی ہمیں بخش دیجئے. اللہ ہمیں بخش دیجئے. اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی بخش دیجئے, ہمارے کبیرہ گناہ بھی بخش دیجئے. اللہ وہ گناہ جو ہم نے دانستہ کیے وہ بھی بخش دیجئے. اللہ وہ گناہ جو غیر دانستہ کیے وہ بھی بخش دیجئے. اللہ وہ جو جان کر کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ضد و ڈھٹائی سے کیے وہ بھی بخش دیجئے. اللہ وہ جو چھپ کر رات کے اندھیرے میں کیے بند کمروں میں کیے اللہ وہ بھی بخش دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی بھلا دیجئے. اللہ ذکر خیر جاری فرما دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہمارا ذکر خیر جاری فرما دیجئے. وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. اللہ آخرت بعد میں آنے والوں میں ہمارا ذکر خیر جاری فرما دے. اللہ ہم تیری طرف پلٹتے ہیں, اللہ ہم تیری طرف آتے ہیں, اللہ اصلاح کا وعدہ کر کے آتے ہیں, اللہ اپنے گناہوں پہ ندامت بھرے آنسو لے کر آتے ہیں. اللہ تیرے دربار میں دو چیزیں لائے ہیں, ایک ندامت اور دوسرا ندامت والے آنسو. اللہ یہ تیرے خزانے میں نہیں ہے لیکن اللہ ہم تیرے آگے رکھتے ہیں. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. ورحمنا اللہ ہمارے پر رحم فرما دیجئے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیجئے. اللہ وہ جو گناہوں کو کرنے میں لذت پیدا ہوتی تھی اللہ ان لذت کو بھی ہمارے اندر سے ہٹا دیجئے. اللہ وہ جو برکتیں ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی تھیں اللہ ان برکتوں کو ہماری زندگیوں میں لوٹا دیجئے. اللہ ہمارے چہرے کا نور ہمیں لوٹا دیجئے. اللہ ہمارے چہروں پہ نور جاری فرما دیجئے. اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما. اللہ ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما. اللہ صحت میں برکت عطا فرما, مال میں برکت عطا فرما, اولاد میں برکت عطا فرما, حافظے میں برکت عطا فرما. اللہ ہماری اولاد میں برکت عطا فرما, صحت میں برکت عطا فرما. اللہ ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما. یا رحیم قرآن اور قرآن والوں سے ہمیں ان کے ساتھی ان کی صحبت نصیب فرما. اللہ بہترین لوگوں کے ساتھ ہمیں جوڑ دیجئے. اللہ بہترین لوگوں کے ساتھ دنیا میں بھی رکھیے اور آخرت میں بھی بہترین لوگوں کے ساتھ ہی رکھیے گا. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور مائیت نصیب فرما دیجئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سجدوں میں حلاوت پیدا فرما. اللہ ہماری عبادتوں میں لذت نصیب فرما. یا رحیم ہم نے تیری ایسی قدر ہی نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. اللہ ہم نے تیری ایسی عبادت ہی نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا. اللہ ہم نے تیرا ایسا شکر ادا ہی نہیں کیا جیسے شکر کرنے کا حق تھا. اللہ ہم نے تیرا ایسا ذکر ہی نہیں کیا جیسا ذکر کرنے کا حق تھا. اللہ ہم نے تجھے ایسا پہچانا ہی نہیں جیسا پہچاننے کا حق تھا. اللہ ہم تو تیرے احسانات کے ایسے معترف ہی نہیں ہوئے جیسا معترف ہونے کا حق تھا. یا رحیم معاف فرما دیجئے. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ معافی مانگنے کے طریقے سکھا دیجئے. اللہ ہمیں معافی مانگنا نہیں آتی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. اللہ ہم تو اپنے دامنوں کو داغدار کر کے کیچڑ میں لٹھڑا کے اللہ تیرے حضور اپنے داغدار دامن چھلنی کر کے لے کر آ گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نجاستوں سے گناہوں کی نجاستوں سے لٹھڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری ماں بن جا.
اللہ ماں کے پاس جب ایسے نجاست میں لتھڑا بچہ آتا ہے تو وہ اپنے بچے کو دھتکارتی نہیں ہے، بلکہ اس کو سب سے گندے بچے کو سب سے پہلے اٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اس کو تیار کرتی ہے۔ اللہ ہمیں غسل طہارت نصیب فرما دے، اللہ تقوی کی چادر اڑا دیجئے، اللہ ہمیں بہترین بنا دیجئے، اللہ ہمیں متقی بنا دے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے، عباد الرحمن بنا دے، قانتین بنا دے، اللہ ہمیں مخبتین میں شامل فرما، خاشعین بنا دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا رحیم، یا رحیم، گناہوں سے آزاد کر کے اللہ ہمیں رمضان المبارک میں داخلہ عطا فرما دے، اللہ رمضان المبارک میں صحت اور عافیت کے ساتھ داخلہ نصیب فرما۔ بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، بلغنا رمضان۔ اللہ رمضان المبارک میں بہترین صحت کے ساتھ، بہترین معاونت کے ساتھ، بہترین حالات کے ساتھ، بہترین ساتھیوں کے ساتھ، بہترین اوقات کے ساتھ اللہ اپنی برکتوں کے ساتھ ہمیں داخلہ عطا فرما، اور اللہ اپنے رمضان المبارک میں برسانے والی رحمتوں کو، برکتوں کو، سعادتوں کو، بخششوں کو، نعمتوں کو اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ بڑھ بڑھ کر تجھے راضی کرنے کے کام کرنے والے بن جائیں اور سارے گناہوں سے بچنے والے، اعمال سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ سارے گناہوں سے والے اعمال سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے لیے اس میں آسانی عطا فرما، اللہ آسانی عطا فرما، اخلاص نیت عطا فرما، اعمال کی قبولیت نصیب فرما۔ اللہ ہماری اولاد کو دین کے لیے چن لے، اللہ ہماری اولاد کو حیادار بنا دے، اللہ اسلام کا سورج بنا دے، اللہ ان قرآن کو ان کا دوست بنا دے، اللہ ان کو بھی دین کے لیے چن لے، اللہ دین کے لیے وہ خدمت قبول فرما لے، اللہ دنیا اور آخرت کی بلندیاں اور کامیابیاں ہماری اولادوں کے حق میں بھی نصیب فرما دے۔ یا رحیم، جو عزتیں تو نے دنیا میں عطا فرمائی ہیں اللہ آخرت کی عزتوں سے بھی مالا مال فرما دیجیے گا۔ اللہ ہمارے اللہم استر عوراتنا وعامر رواتنا، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دیجیے، اللہ ہماری ستر پوشی فرما دے، اللہ جو دنیا میں ہمارے عیوب پہ تو نے پردے ڈالے ہیں اللہ آخرت میں بھی پردے ڈالے رکھنا، اللہ عزتیں قائم رکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں اس حال میں اٹھانا کہ ہم آپ سے راضی ہوں، آپ ہم سے خوش ہوں اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ یا رحیم، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دیجیے گا، اللہ جہنم کی تپش اور حرارت سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائیے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين۔ یا رحیم، ہمارے فلسطینی بھائی ہمارے دنیا میں جہاں امت مسلمہ کے لوگ پس رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، تکلیفوں اور پریشانیوں کا اور جنگوں میں ان شکار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خصوصی رحمتیں ان پر نازل فرما، اللہ ان کو بھی رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ان بھائیوں بہنوں کی مدد پہنچانے والے ہو جائیں، اللہ راستے کھول دیجئے کہ ہماری مدد ان تک پہنچ جائے، اللہ دنیا کے لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے نرم کر دے، اللہ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نرمی پیدا فرما اور اللہ ان کے لیے آسانی کے معاملات فرما، اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان المبارک اور عید کی خوشیاں انہیں بھی نصیب فرما۔ یا رحیم، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، علیم بذات الصدور، رب آپ سب کا آنا قبول فرما لیجئے، اللہ سب کی جائز خواہشات پوری فرما لیجئے، اللہ جبین کی والدہ اور جبین کے بیٹے کے لیے خاص طور سے دعا ہے، اللہ ان کی دعا ان کے لیے ان کے حق میں دعا قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری بہن
ہماری بہن بلقیس کے شوہر بہت سخت بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ اسپتال میں ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، گھر والوں کے لیے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فیصل ان کی بہت خدمت کر رہا ہے تو اس کی سب طرح سے خیریت فرما، اور اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا نہیں کہا اللہ ان سب کی بھی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ جو بچیاں ہیں جن رشتے سے بیٹھی ہیں اور جو بچے ہیں جو رشتوں سے بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اللہ گھر بیٹھے ہی ان کے لیے بہترین ازواج نصیب فرما، اور اللہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں اس کے ساتھ آبادی نصیب فرما، اور اللہ بہترین اولاد عطا فرما، ذریت سنوار دیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں اپنی جناب سے برکتیں، رحمتیں، بخششیں اور نعمتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين ثم آمين۔